یہ بات ایک حقیقت ہے، جب افراد کو توڑ دیا جائے تو پھر افراد کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب اینٹیں آپس میں اکٹھی رہیں، انہیں گرانا یا توڑنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور جب ان میں دراڑ ڈال دی جائے تو پھر انہیں گرانا، توڑنا، جدا کرنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ ماہ جمادی الثانی بھی ہے تو اس تناظر سے بھی ہم نے اس کو دیکھا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور آپ کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ خاندان کی تشکیل میں سب سے پہلے اور بنیادی اسلامی سانچہ اور ڈھانچہ وہ آپ کی ذات نے فراہم کیا ہے۔ یعنی یہ حیران رہیں گے ہم لوگ اس کا مطالعہ کرنے کا، بالکل یہ ایک یونیک موضوع ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی وہ واحد فیملی ہے جس کی اصل کو بھی اور جن کی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا اعزاز عطا فرمایا ہے، اور پھر انہوں نے ایسا خوبصورت اسلامی سٹرکچر پر اپنی فیملی کو ڈیزائن کیا تھا کہ ہم حیران ہیں کہ راہ عظیمت پر، یعنی جو بہت مشکل راستے آئے ان راستوں پر پورے کا پورا خاندان وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور نظر آتا ہے۔ پھر جب خاندان خوبصورت ہوتا ہے، اس کی تشکیل مضبوط بنیادوں پر ہوتی ہے، اور اس کے سٹرکچر کو جو ڈیزائن کرنے والا ہوتا ہے، ڈیزائنر، وہ ویژنری ہوتا ہے اور وہ مربوط ہوتا ہے، خود کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس خاندان کے ساتھ بظاہراً کوئی غلام بھی جڑ جائے نا عامر بن فہیرہ جیسا، تو وہ بھی آنکھوں کا تارا ہی بن جاتا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی جو تشکیل و تنظیم ہے اور اس کی جو مقصدیت ہے، اسی تناظر میں ہم اپنے خاندان کی جو سٹرکچر ڈیزائننگ ہے اس کو کریں، اس کے پرپزفلنس پر بات کریں، اور اس سے اپنے احوال کی درستگی کا کچھ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ انسانی تمدن کی جو بنیاد ہوتی ہے سویلائزیشن کی، وہ معاشرے سوسائٹی پر ہوتی ہے۔ جیسی سوسائٹی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی وہ سویلائزڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ شہری حساسیت پیدا ہوتی ہے، باہم تمدن رہنے کے طریقے، وہ آپس میں میل جول سے ان کے قانون وضع ہوتے ہیں۔ تو اسلامی تمدن کی، انسانی تمدن کی جو بنیاد ہے وہ معاشرے سے ہوتی ہے، اور جو معاشرے کا یونٹ ہوتا ہے، اس کی جو اکائی ہوتی ہے، وہ خاندان کہلاتا ہے۔ اور خاندان کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ جب مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو ان سے جو چیز وجود میں آتی ہے اسی کو خاندان کہتے ہیں، اور یہیں سے اسلام اپنی تعلیمات کا آغاز کر دیتا ہے۔ پھر اسی تناظر میں یہ مقدمہ بھی بہت ضروری ہے، انسانوں کی جو ابتدا ہے اس پر جدید ملحدین ایتھیسٹ ہیں اور ان کے ساتھ جتنی بھی ویسٹرن انٹلیکچوئلز ہیں، وہ تو شاید اس مخمصے سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکیں، چونکہ ان کے ہاں تو تھیری ساری کی ساری بگ بینگ پر مبنی ہے، یا ان کے ہاں وہ ساری کی ساری تھیری وہ ڈارون کے نظریات پر مبنی ہے کہ انسان تو شاید ایک بندر ہے اور بندر کی یہ جدید شکل ہے، اور نہ جانے کیا کیا ان کے خیالات ہیں۔ تو ایسے تناظر میں جدید تعلیم حاصل کرنے والا ہمارا طالب علم ان نظریات کے بد اثرات سے تبھی محفوظ رہ سکتا ہے جب اس کو اسلامی تعلیمات کی اویئرنیس حاصل ہوگی۔ اگر اسے اسلامی تعلیمات کے بارے میں آگاہ نہ کیا گیا تو پھر خدشہ یہی ہے کہ خالی ذہن پر جو لکیر لگا دی جائے گی وہ لکیر کہیں پختہ نہ ہو جائے۔ ہم اسلامی جو بلیوز ہیں انسانی تاریخ اور ارتقاء کے متعلقہ، ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ایک گو تھرو کرتے ہیں اس سلسلہ میں، اس موضوع کے پیش نظر، تو ہمارے سامنے جو بنیادی بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کی ابتدا پروردگار عالم نے اس زمین پر جناب آدم علیہ السلام سے فرمائی، اور جناب آدم علیہ السلام سے یہ جو ابتدا فرمائی ہے، اس ابتدا میں بھی جو لا آف نیچر ہے، قانون فطرت ہے، اس کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ وہاں بھی ایک عقیدہ دیا گیا کہ یہ قانون ہائے فطرت جتنے ہیں مخلوقات تو ان کی محتاج ہیں، لیکن پروردگار ان کا محتاج نہیں ہے، کہ تمہیں پیدائش کے لیے ماں اور باپ کا ملاپ چاہیے، لیکن اسے پیدا کرنے کے لیے کسی کی احتیاجی نہیں ہے۔ اس نے بغیر لا آف نیچر جو ایک پروسیجر تھا اس سے ہٹ کے جناب آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور انہیں کہا جاتا ہے ابو البشر،
بشریت کے باپ۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ اکائی ہے جس پر انسانیت کو پیچھے لے کے جایا جائے تو اس اکائی پر جا کر انسانیت جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ جیسے سادات ہیں تو سید کہیں نہ کہیں جا کے ان کی ابتدا بنے گی، تو ان کی ابتدا ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ۔ بنی اسرائیل دیکھیے تو آپ کہیں نہ کہیں جا کے ان کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے وہ ہے جناب یعقوب علیہ السلام۔ اسی طرح اس انسانیت کی جتنی مردم شماریاں ہوئیں، اب سے پیچھے چلے جائیں تو تعداد کم ہوتی جاتی ہے، اور ان تمام مردم شماریوں کے اندر اور ان تمام کے اندر جتنا پیچھے جائیں گے تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، اور جس اکائی پر جا کے یہ تعداد رک جائے گی اسی اکائی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس پروسیجر کو جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہاں اس کی تخلیق نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا اور ان کو پیدا فرما دیا۔ یہیں عقیدہ تثلیث والوں کا بھی رد ہو گیا کہ جنہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان سے پوچھا گیا آرگومنٹ اس پر کیا ہیں، تمہارے دلائل کیا ہیں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ قرآن نے انہیں کہا اگر باپ کے بغیر پیدا ہونا خدا ہونے کی علامت ہے تو جو پھر بن باپ اور ماں کے پیدا ہو وہ تو پھر بڑا خدا ہونا چاہیے۔ تو ریشنلزم کے ان دائیوں کو اسی تناظر میں جا کر رد بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نیچر آف لاس کا، قانون فطرت کا محتاج نہیں ہے، وہ قانون فطرت اس کی مخلوق کے لیے ہے، اس کی ذات تو یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے، اور اس قدرت میں بھی اس کا زور نہیں لگتا، بلکہ قرآن نے خوبصورت ایک سنٹنس میں بات کی، وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی پروسیجر نہیں چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے کہ جس کی اس کو احتیاج ہو، وہ بغیر کسی احتیاجی کے یہی پروردگار ہے، یہی ذات خدا ہے، یہی اس کے کمالات علیہ ہیں جن کا ادراک نہ کسی حاشیہ خیال میں آیا، نہ آ رہا ہے، نہ آ سکتا ہے۔ بس اس پر ایک ہی بات ہے آمنت باللہ، میں اس پر ایمان لے۔ یہ مسلم بلیوز ہیں۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد آپ نے الون لیس فیل کی، تنہائی فیل کی۔ رب تعالیٰ کا ایک نظام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان پر استراحت کو وارد کیا۔ آپ کو نیند آئی، جب نیند میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے، قرآن و سنت سے جو ایک کنکلوژن نکلا اس نظریے کا، یعنی اسلامک بلیفز کیا ہے، یہ جو ہیومن بینگ کی ابتدا ہے اس کے متعلقہ اسلامی بلیفز یعنی اینٹی ٹو ڈارون نظریات، یعنی اسلامی نظریات کیا ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے جناب حوا کو پیدا فرمایا۔ اما حوا کی پیدائش پسلی سے ہونا یہ اس نیچر اور لا کی بھی پیک ہے، اور جب ہمیں اما حوا کو پیدا کیا تو ان کا جو سٹرکچر ڈیزائن کیا اس میں بھی اس قانون فطرت کو فالو نہیں کیا گیا کہ پہلے چھوٹا بڑا اور پھر بہت بڑا، بلکہ ان کو پوری ایک حیات کاملہ کے ساتھ جیتی جاگتی صورت میں سامنے بٹھا دیا۔ جب جناب آدم علیہ السلام اپنے نیند سے بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ہم جنس موجود ہے، تو مال الی جنس ہی، تو آپ اپنی جنس کی طرف مائل ہوئے اور ان سے یہ سوال کیا من انتا، تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انا انسا، میں تو عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا ما مقصدیتو کا، تیری مقصدیت کیا ہے، تجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، تو کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خاندان کی اکائی میں سکون کا کردار وہ عورت کو عطا کیا گیا ہے، یعنی سکون کا کردار وہ عورت کے ذمے میں ہے۔ یہ ایسا کریکٹر ہے کہ اگر یہ سکون دینا چاہے تو پورے خاندان کو سکون عطا کر دے گی، اور اگر یہ سکون کو چھیننا چاہے تو پورے خاندان سے سکون کو سلب کر لے گی۔ اس کا پہلا جو مقصد اسے پیش دیا گیا وہ تھا کہ یہ سکون، خاندان کی اکائی کی سکون کا باعث یہ عورت ہے، اور اس پر یہ ذمہ داری بھی ڈالی گئی۔ اس وجہ سے یہ جس روپ میں جاتی ہے قدرتی طور پر اس کے اندر سکون موجود ہوتا ہے اگر یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ وہ بیوی کی صورت میں آئے تو تب بھی، وہ بیٹی کی صورت میں آئے تو تب بھی، وہ بہن کی صورت میں آئے تو تب بھی، وہ ماں کی صورت میں آئے تو تب بھی، وہ بہو کی صورت میں دارے تو تب بھی، سکون کا مدار اور مرکز اور محور اسلامک تھاٹ میں اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جب تک اس نے اپنے اس کردار کو اور اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا، اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈیزائن کر لیا،
تو سکون ہی سکون تھا، اور جب سے یہ عورت ڈی ٹریک ہوئی یا وہ مغربی فکروں نے اسے ڈی ٹریک کر دیا یا جو الہادی فکر نے اس عورت کو فوکس کیا اور فوکس کرنے کے بعد خاندان میں سے اسے نکالنے کی کوشش کی، اس کی ذمہ داری ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن بیٹی اور بہو ہونے کی حیثیت سے اس ذمہ داری سے اسے انحراف کروایا اور اسے آزادی کے نام پر کسی قید میں مبتلا کرنا چاہا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ پورے کے پورے خاندان اور معاشرے کا نظام درہم برہم نظر آتا ہے۔ یہ خاندان ہم جسے اردو میں بول رہے ہیں اسی کو عربی میں اسرہ کہا گیا اور فارسی کے اندر خانوادہ کہا گیا، اور آج کی جدید ماڈرن انگلش کے اندر اسے فیملی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لغوی طور پر خاندان اور اسوہ کا اطلاق یہ اولاد پر اور ماں باپ پر اور قریبی رشتہ داروں پر ہوتا ہے، جو جدید لغات ہیں، ڈکشنریز ہیں، ان میں یہاں تک۔ لیکن اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اسے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر توسع ہے، فلیکسیبلٹی ہے، تنوع موجود ہے، اور خاندان کا اطلاق صرف ان افراد پر نہیں ہوتا بلکہ اسلام نے خاندانی نظام کو اس قدر وسعت بخشی ہے کہ ایک بڑے ماڈرن ریسرچر ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ، انہوں نے اپنی کتاب الفقہ المنہجی کے اندر اس پر بات کی اور فرماتے ہیں وَيُقْصَدُ اصطلاحاً فی نظام الاسلامی تلک الخلیۃ التی تدم الآباء والامہات والاجداد والجدات والبنات والابناء وابناء الابناء ابناء الابناء۔ کہتے ہیں کہ اسلام کے خاندانی نظام میں باپ بھی شامل ہے، ماں بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں، نانا نانی، دادا دادی، خالہ، پھوپھا پھوپھی اور ماموں، یہ پورے کا پورا اس کو ایک خاندان یعنی ایک یونٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خاندان کی تشکیل کا جو الوہی الہی نظام ہے وہ کیا ہے کہ خاندان انسان کی پرورش کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ خدائی اور فطرتی قانون ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے سامنے ایک خاندان ماں اور باپ کی صورت میں آلریڈی موجود ہوتا ہے، اور ماں اور باپ کے توسل سے دادا دادی، نانا نانی، ماموں چاچو کے رشتوں میں پورا ایک خاندان موجود ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کی ابتدا اس انداز میں فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وژڈم دیکھیے کیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نکاح کی پیورلی عبادت کو بھی مغربی اور ہندوانہ رسم کی نظر کر دیا ہے۔ فسادات ہی فسادات ہیں اور خرافات ہی خرافات ہیں۔ اسلام ہمیں صرف یاد آتا ہے تو وہ بھی حق مہر کی صورت میں یاد آتا ہے، اور وہاں بھی شرعی یعنی جو فقیروں والا ہے وہی دینا پڑے۔ یعنی کتنا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم ویژنری لوگ ہیں، ہمارے پاس پورا ایک سلیبس موجود ہے، اور ایسا سلیبس موجود ہے جو ہر دور میں اپ ڈیٹ ہے، جس کے اندر حقوق کا خیال اور ذمہ داریوں کا پورا احساس رکھا گیا ہے، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ کر کسی اور دروازے پر جا کے دستک دے دی۔ نتیجتاً ہوتا یوں ہی ہے کہ کوا جب ہنس کی چال چلتا ہے تو اپنی بھی بھول جاتا ہے۔ اب اسلامی شادی کی چال ہم سرے سے بھول ہی چکے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کو جو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے فارملی نہیں، رسم ریچولی نہیں پڑھا گیا، بلکہ اس کے اندر مقصدیت پوشیدہ تھی، اس الوہی نظام کا پیغام اس کی طرف ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے نکاح کو پاکیزہ کیجئے، نکاح کو اپنی مساجد کے اندر منعقد کیجئے، نکاح کی ادائیگی کے وقت ذمہ داران کا انتخاب کیجئے اور اس کی عبادت کی حقیقی چاشنی کو پانے کی کوشش کیجئے، اور اس الوہی نظام پر جتنی خرافات آ رہی ہیں ان کے گناہوں سے خدا را مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس الوہی نظام کی ابتدا کس خوبصورت انداز میں رب تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، پہلی بات یہ ہے اللہ سے ڈرو۔ یعنی خاندانی نظام کے وجود سے پہلے ہی کہا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اور اس آیت کو اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہاں اتقوا اللہ کا تکرار ہے، اور یہ اتقوا اللہ کا تکرار اس بات کا متقاضی ہے کہ پروردگار عالم جو آگے الوہی نظام عطا فرمانا چاہتا ہے اس کی سینسیٹیوٹی اور اس کی حساسیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے، اور بچے گا وہی جس کے سینے میں خدا کا خوف موجود ہوگا، وگرنہ ذمہ داریوں کا احساس بھی نہیں رہے گا اور حقوق سے بھی بندہ انحراف کر جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کون؟ تمہارا پروردگار
الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، جس کا مقدمہ ہم ذکر کر چکے کہ وہ ایک جان کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ لہٰذا یہاں بگ بینگ کی تھیری ہو یا ڈارون کا نظریہ ایولیوشن ہو، اس کا یکسر رد کر دیا کہ اس کا عقل کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور کس خوبصورت انداز میں اسے بیان کر دیا گیا، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ پھر وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ وہ جوڑے کی کیا صورت تھی کہ جناب آدم علیہ السلام کی پسلی سے جناب اماں حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کا ملاپ، اور یہیں سے اسلام کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ جتنے انسانی تعلیم اور تزکیہ، ترقی، ایکشن، ایکٹیویٹیز پر مبنی ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہے، یہ انسٹیٹیوشنل نظام یہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں۔ انسان کی تربیت کا پہلا ادارہ رب تعالیٰ نے ماں باپ کی صورت میں پہلے ہی تشکیل فرما دیا۔ یہ کتنا مضبوط اسلامی نظام ہے کہ رب تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باقی ادارے بعد میں وجود میں آئیں گے۔ اس کی بنیادی ضرورت جہاں سے پوری ہونی ہے، وہ ادارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی طور پر بندے کو پہلے ہی عطا فرما دیا گیا ہے۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو کثیر تعداد میں پیدا فرمایا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی اسلامک بلیف جو اوریجن آف ہیومن بینگز سے متعلقہ، یعنی انسانی تخلیق سے متعلقہ، انسان کے متعلقہ جو نظریہ ارتقاء اسلام عطا فرماتا ہے، اس کی بنیاد اس آیہ مبارکہ کو رکھا گیا، اور اسی کو نکاح کے اندر حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پر حکمت طور پر شامل فرمایا۔ اسی تناظر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی خاندانی نظام کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ یعنی اگر تم زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنا خاندانی نظام دیکھ لو، فیملی سٹرکچر دیکھ لو، جو اسلام نے تمہیں فیملی سٹرکچر عطا فرمایا ہے اس کی طرف توجہ کرو، تمہیں اس میں سے ان گنت رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں میسر آ جائیں گی۔ اور کتنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی آیات میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہیں میں سے ازواجن جوڑے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، اور یہی جواب جناب اماں حوا نے جناب آدم علیہ السلام کو دیا تھا جب آپ نے سوال کیا کہ تمہاری مقصدیت کیا ہے، تمہاری پرپس کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے تم آئی ہو، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ آپ کے سکون کے لیے رب نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کی نص آئی لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کر سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور جب اسلامی نظام کو اڈاپٹ کرنے کے بعد دونوں حلالیت کے ذریعے ایک رشتہ میں جڑ جاتے ہیں تو پھر اس کا فیضان یہ ہوتا ہے، آپ کسی کے اندر ایکسٹرنلی باہر سے بڑی بھی محبت ڈالنے کی کوشش کریں تو ڈال نہیں سکتی، جو نکاح کے ذریعے رب تعالیٰ طرفین کے سینوں میں محبت ڈال لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کو پیور رکھا ہو، اور پھر یہ نکاح کی برکت ہے کہ محبت اور رحمت کا استعارہ ماں کو قرار دے دیا گیا۔ لاکھوں گودیں ایک طرف، لاکھوں افراد کی محبتیں ایک طرف، بندہ لاکھوں گودوں میں بھی چلا جائے تو وہ سکون اور رحمت میسر نہیں آتی جو ماں کی آغوش میں ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ خدائی الوہی ایک نظام تھا جس کی تشکیل اور اس کے اندر جو محبت ہے یہ بائی ڈیفالٹ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ قرآن اسے بیان کرتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان لو بھی رکھا ہے، مرسی بھی رکھی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، پھر متوجہ کیا یہ جو ساری کی ساری تخلیق و تشکیل ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اور عقل والے کیسے ہیں، ریشنلزم کے دائی کیسے ہیں، وہ کسی اور طرف چلے گئے، اسلام کے دعوے دار ہونے کے باوجود انہوں نے رخ کسی اور طرف کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا جو حقیقی مودت و رحمت من جانب اللہ ملنی تھی آج خاندان اس سے محروم نظر آتا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں اس الوہی نظام کے ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں
کہ تشکیل خاندان کا مقصد کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیملی آرگنائزیشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ذرا پتہ چل جائے کہ میں فلاں خاندان وڈے خاندان نال تعلق رکھتا ہوں۔ یہ اسلام نے اسی کی تو نفی کی۔ یہ دوسرے مذاہب ہیں کہ جہاں شودر شودر ہی رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کمی سے نکل نہیں پاتا، اور اگر برہمن ہو تو وہ اوپر والی کلاس میں ہی رہتا ہے، جیسا ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس کے پاس نالج نہ ہو، کوئی کسی قسم کی اس کی ایکٹیویٹی پر مبنی زندگی کیوں نہ ہو، برہمن ہی رہتا ہے۔ یہ دوسروں کی زندگی ہے، اسلام کی زندگی ایسی نہیں ہے۔ اسلام کی زندگی تو اتنی پاکیزہ ہے، سارے سردار نیچے بھی رہ جائیں تو تپتی ریت پر جس نے اللہ اکبر کہا ہوا تو کعبے کی چھت پہ اسی بلال کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے خوبصورت انداز میں اس پہلو کو ذکر کیا، اور پوری تشکیل اور پورا یہ جو فیملی آرگنائزیشن تھی اس کو خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ جو تمہارے قبائل ٹرائبز بنائے ہیں اور جو تمہیں کاسٹ کا سسٹم پورے کا پورا دیا ہے، یہ تمہارے تکبر کے لیے نہیں ہے کہ تمہاری ایگو ہی ختم نہ ہو، بلکہ یہ کس لیے ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا آپس میں پہچان ہو سکے، ریکگنائزیشن، تمہارا تعارف آپس میں ہو سکے۔ اور ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک وہی ہوگا جو تقوی میں اعلیٰ ہوگا۔ اسی ضمن میں اگر خاندانی نظام کی اہمیت اور مقصدیت کی طرف ہم جائیں تو اسلام نے اس بات کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے کہ جب اس خاندان کی تعلیمات کا سلسلہ آتا ہے تو خوبصورت انداز ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں جڑ گئے تو جڑنے کے بعد اس سلسلے کو روکنا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی اپنی ایک منصوبہ بندی ہے۔ لاکھ کوئی فیملی پلاننگ کر لے، اس کی منصوبہ بندی کے سامنے کسی کی منصوبہ بندی نہیں چلے گی۔ وہ اس کا نظام ہے، اس نے ایک تواتر کے ساتھ چلنا ہے۔ جس نے آنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے نہیں آنا اسے کوئی لا نہیں سکتا۔ اس کا ایک اپنا مضبوط اور مربوط نظام موجود ہے، اور اس نظام کی تشکیل کے بعد اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی اس نے یوں جاری فرمایا، انبیاء کے ذریعے سنت قرار دیا کہ یوں کہو ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ اس اکائی کو بڑھا دے نا، اس میں سے کوئی کونپل کھلنی چاہیے نا۔ یہ دعا اولاد کی انبیاء کی مسنون سنت ہے، سارے انبیاء، لیکن صرف فقط دعا نہیں کی بلکہ ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ وہ دینا جس سے خاندان کا نور نکلے، نور و نگہت بن جائے۔ پھر اگلے کلمات تو ایسے لاجواب کلمات ہیں جو خاندان کی اس اکائی کی ذمہ داری قرار دیا گیا کہ جب وہ اکائی بڑھے، رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہو، وہ تمہیں تمہارا نور نظر عطا فرمائے، تو پھر کہنا کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کی وسعت دیکھیے کیا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے یا اللہ یہ اولاد جس کی طرف سے آئی ہے نا، جب اولاد ہوتی ہے تو تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بہت ساری وجہ سے انسان جو تکبرات کا شکار ہوتا ہے، ان میں سے دو اسباب مال اور اولاد بھی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے انہیں بہت بڑا فتنہ قرار دیا، اور عورت کی ایگو سٹائل بدل جاتا ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ یہ ہاتھ میں لے کے کہتا ہے یا اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا ذریہ، یا اللہ پہلے تو میری بیوی کو میرے لیے نور ہی رکھنا، حب لنا، میری کوشش سے نہیں بلکہ اپنے فضل سے۔ پھر یہ عرض کرنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یا اللہ یہ جو تو نے بیٹا عطا فرمایا ہے نا، میری اکائی کی بڑھوتری کا جو ذریعہ بنا ہے، میری نسل کی بقا کا ذریعہ بنا ہے، قرۃ اعین، یا اللہ اسے میری آنکھوں کا نور بنا دینا، آنکھوں کی ٹھنڈک اسے فرما دینا، وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقین کا امام بنانا۔ اس کا پہلا جو فوکس ہے وہ اسی بات پر ہے، یا اللہ میں اس خاندان کا سربراہ ہوں تو میرے نیچے جتنے بھی پلنے والے ہیں وہ سارے متقی ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن ان متقیوں کا امام بن کے آگے چلنے کی۔ کتنی فلیکسیبلٹی ہے، کتنی وسعت ہے، اور کتنی کمالیت ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اس الوہی جو فیملی نظام ہے اس کے بیان کے اندر، اس کی طرف توجہ کرنے کے اندر۔ تو آج مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مغرب اور ایتھیسٹ نظریات، وہ ڈارون کے نظریات کا سہارا لے کر یا کسی اور تھیری کا سہارا لے کر یا جدیدیت کا سہارا لے کر ہمارے اسی خاندانی نظام پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاندانی نظام کی تشکیل نہیں ہوتی، اسی وجہ سے آپ اگر وہاں دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں نو نکاح، نکاح کی کیا ضرورت، فری سیکس کی ایجوکیشن باقاعدہ نصاب کا حصہ موجود ہے، اور پھر اسے ہم پر غالب کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پھر ان کے ہاں انسان تو انسان ہے ہی نہیں،
ان کا ارتقاء کا نظریہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان تو ایک بندر تھا، اسے انسان نہ بننے دو۔ حضرت اقبال نے کہا مجھے انسان ہی رہنے دیجئے، رد کیا ان کا کہ وہ اسی وجہ سے بڑی بھی پیک پہ جائیں گے تو کہیں گے سوشل اینیمل اینڈ سوشل اینیمل بی ایکول، ان کو برابر ہونا چاہیے۔ جب ان کے ہاں کوئی فیملی سسٹم نہیں تو یہاں بھی فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے، وہاں ڈریسنگ سسٹم نہیں یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، وہاں کسی مذکر و مؤنث کی تمیز نہیں تو یہاں بھی نہیں، وہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں تو یہاں بھی تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں دن بدن حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی۔ یہ وہ اثرات ہیں، معاشرتی اثرات ہیں جو تیزی سے ہم پر پڑ رہے ہیں۔ اگر ہم ان سے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک ارادہ تو یہ فرمائیے کہ آپ جمعہ کے دن کو وقف کیجئے، نہیں کسی سے سننا چاہتے تو خود پڑھیے۔ اگر آپ ایتھیسٹ کے ان معاشرتی نظریات سے بچ کر فیملی سٹرکچر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں اور ڈارون کے ان نظریات جو جتنی تھیریز ہیں ان کا جواب چاہتے ہیں، آج ایلن مسک دجالی نظام کو کس مضبوطی کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے، اگر آپ نوجوان اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، کیونکہ ان کی تھیریاں بدل سکتی ہیں، قرآن کی تھیری بدلتی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ